السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلباء؟ چلیے آج کے ویڈیو میں ہم سرسری مطالعہ دوسرا چیپٹر جس کا نام ہے ہندوستان کی خلائی تحقیقات۔ چلیے، ہماری زمین سیاروں کے ایک خاندان نظام شمسی کی رکن ہے۔ اس نظام کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ اس کے سارے سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ زمین اس خاندان کے چھوٹے سیاروں میں سے ایک ہے، لیکن اس کی اہمیت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں زندگی کا وجود ہے۔ زمین پر زندگی کے وجود کی وجہ روشنی، پانی اور ہوا کی موجودگی ہے۔ دوسرے سیارے ہوا اور پانی سے محروم ہیں۔ زمین کے اطراف 200 میل دبیز ہوا یعنی موٹی ہوا اور آبی بخارات کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ انگریز سائنسداں سر آئزیک نیوٹن نے کہا تھا کہ زمین ہر چیز کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ بعد میں ایک اور سائنسدان کیپلر نے بتایا کہ دراصل آسمان پر کا ہر جسم دوسرے جسم کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن یہ اجسام ایک دوسرے پر اس لیے نہیں گر پڑتے کہ یہ حرکت میں ہیں۔ چنانچہ زمین کی فضا میں بھی اگر کوئی چیز تیز رفتاری سے حرکت کرے تو اس پر زمین کی کشش کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ تیز حرکت میں رہے تو زمین کم کھینچتی ہے۔ اگر ہماری یہ خواہش ہو کہ ایک گیند ہماری زمین کے اطراف کسی سیارے کی طرح گھومتی رہے تو ہمیں دو باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ کہیں اس گیند کو اتنی بلندی تک لے جانا ہوگا جہاں زمین کی کشش کا عمل کم سے کم ہو۔ دوسری، وہ اتنی تیز رفتار سے حرکت کرے کہ زمین کی کشش اس پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ چنانچہ زمین سے جو مصنوعی سیارے آرٹیفیشل سیارے یا سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیے جاتے ہیں وہ ان دونوں باتوں کی پابندی کرتے ہیں۔ جب ایک راکٹ زمین پر اپنے دمدمے پر رکھا جاتا ہے تو اس کا ایک وزن ہوتا ہے۔ اس کو طاقتور ایندھن کی مدد سے داغا جاتا ہے، اڑایا جاتا ہے، اور وہ جیسے جیسے فضا میں بلند ہوتا جاتا ہے اس پر زمین کی کشش کا اثر کم سے کم تر ہونے لگتا ہے، یعنی کھینچاؤ کم ہوتا ہے، اڑان ایزی سے ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ یہ خاص بلندی پر جا پہنچے اور یہ خاص تیز رفتار سے حرکت کرتا رہے تو زمین کی کشش کا اس پر اثر نہیں ہو سکتا اور وہ لامحدود عرصے تک متحرک رہ سکتا ہے۔ ایسے سیاروں کی عمر محدود ہوتی ہے اور بعض نامعلوم اثرات کے تحت ایسے سیارے چند سال بعد دوبارہ زمین کی فضا میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ ہوا کی رگڑ کی وجہ سے دہک بھی اڑتے ہیں، جل جاتے ہیں، دہک جاتے ہیں۔ خلا میں وزنی سیارے زمین سے زیادہ دوری تک پہنچانے کی خاطر طاقتور راکٹس استعمال کیے جاتے ہیں جن کے کئی مدارج ہوتے ہیں، سٹیپس، لیولز، مدارج بولے تو، تاکہ ایک درجے کا ایندھن جل جائے تو وہ حصہ علیحدہ ہو کر زمین پر لوٹ جائے۔ راکٹ کے جو ایندھن ہوتے ہیں جہاں سے مشینز چلتے ہیں، ایک دور جانے کے بعد ایک حصہ اس کا گر جاتا ہے، کیونکہ اس کا پاور جتنا پاور سے دیتے ہیں اسے، اس کا خالی ہو جانے کے بعد وہ حصہ گر کے پانی میں یا اس میں زمین پر آ گرتا ہے، لوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ چلتا ہے، دوسرا حصہ جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھی گر جاتا ہے، پھر تیسرا حصہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے کچھ حصے دیتے ہیں اس کو۔ خلا میں وزنی سیارے زمین سے زیادہ دوری تک پہنچانے کی خاطر طاقتور راکٹس استعمال کیے جاتے ہیں جن کے کئی مدارج ہوتے ہیں، تاکہ ایک درجے کا ایندھن جل جائے تو وہ حصہ علیحدہ ہو کر زمین پر لوٹ جائے، پھر دوسرے درجے کا ایندھن جلے، پھر تیسرے کا اور چوتھے کا۔ ایسے راکٹس کو SLV یا سیٹلائٹ لانچنگ وہیکل کہا جاتا ہے۔ مصنوعی سیارچے یا سیٹلائٹ کو خلا میں پہنچانے اور ان کی زمین کے اطراف چند 100 کلومیٹر یا ہزاروں میل کی بلندی پر گردش سے بعض خاص فائدے حاصل کیے جاتے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔
سیٹلائٹ کا سب سے اہم اور بڑا فائدہ مواصلات میں سہولت ہے، کنیکٹنگ میں، فون میں، ویڈیو میں، ٹی وی میں وغیرہ میں۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوری حکومت پر لازم ہے کہ وہ عوام کو اس بات سے واقف کراتی رہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود یعنی فائدے کے لیے، ملک کی ترقی اور حفاظت کے لیے کیا کام کر رہی ہے۔ پھر ہندوستان ایک وسیع ملک ہے، بہت چوڑی ملک ہے، جہاں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون کے رابطوں کا سلسلہ دور دراز علاقوں، اونچے پہاڑوں کی وادیوں اور سمندر میں دور تک پھیلے ہوئے جزیروں تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر کوئی ممبئی میں بیٹھ کر کولکتہ میں ہونے والے کھیلوں کو ٹیلی ویژن پر دیکھنا چاہے یا کوئی کاروبار کی بات ٹیلی فون پر کرنا چاہے تو اس کے ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون کی لائن پر اتنے طویل فاصلے میں ہونے والی موسم کی تبدیلیوں کا اثر پڑنا لازمی ہے۔ لانگ ڈسٹینس ہے، موسم کا کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، کہیں بارش ہے، اس کا بھی اس کے اوپر ڈسٹربینس ہوتا ہے۔ اگر ہمارا اپنا مواصلاتی سیٹلائٹ موجود ہو تو پھر ان رابطوں پر ایسے اثرات نہیں پڑ سکتے، اپنا خود پرسنل رہے تو پھر یہ سب اثرات نہیں پڑ سکتے، کیونکہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون کی لہروں کو راست سیٹلائٹ تک پہنچایا جاتا ہے، پھر وہاں سے راست کسی بھی مقام پر انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سیٹلائٹ کا دوسرا بڑا فائدہ قدرتی وسائل کا سروے ہے۔ قدرتی وسائل کا سروے ہے۔ معدنیات، پانی یا پیٹرول کی وادیوں اور سمندروں میں تلاش ایک مشکل اور مہنگا کام ہے۔ یہ کام سیٹلائٹ ایک خاص طریقے کے ذریعے جسے ریموٹ سینسنگ کہتے ہیں، خلا میں زمین کا چکر لگاتے ہوئے کر سکتا ہے۔ زمین میں کہاں کہاں کیا خزانہ ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت مہنگا کام اور اچھا کام ہے۔ تیسرا فائدہ سیٹلائٹ سے موسم کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا ہے۔ ہوا بازی، ماہی گیر، سمندری جہاز رانی میں موسمی تبدیلیوں کے بارے میں پیش قیاسی کی جا سکتی ہے۔ سمندروں میں لہریں آنے والی، طوفان آنے والے، مچھیرے ادھر نہ جائیں، یہ وغیرہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ سیٹلائٹ سمندروں سے اٹھنے والے بادلوں، ہواؤں اور طوفانوں کے سواحل کی طرف پیش رفت کو بذریعہ تصاویر اور چارٹ وقت سے پہلے واضح کر کے خبردار کر سکتا ہے۔ ایسے اگلے 2 دن تک موسم بہت خراب رہے گا، ادھر نہ جائیں، یہ ساری چیزیں بتایا جا سکتا ہے۔ یہ جدید ترین اور قابل بھروسہ طریقہ ہے۔ 1997 میں روس نے اسپوتنک راکٹ خلا میں کامیابی سے داغ کر خلائی تحقیقات کی ایک نئی تاریخ بنائی۔ امریکہ نے ایکسپلورر 1 نامی راکٹ داغا، پھر 8 سال بعد فرانس نے 1965 میں ایسٹریکس 1 اور 1969 میں ہندوستان نے آریہ بھٹ کو خلا میں داغا یعنی خلا میں پہنچایا۔ آریہ بھٹ پہلا ہندوستانی راکٹ تھا جس کو روس کے دمدمے سے داغا گیا تھا، لیکن یہ صرف 4 کلومیٹر تک ہی فضا میں بلند ہو سکا، 4 کلومیٹر تک۔ دوسرا راکٹ بھاسکرا بھی روس کے دمدمے سے داغا گیا، وہاں جو راکٹ جو کیا بولتے ہیں اس کو پلیٹ فارم ہے وہاں سے داغا گیا، جو بعض آلات کی خرابی کی وجہ سے کارآمد نہ ہو سکا، سکسیس نہیں ہوا، فیل ہو گیا۔ تیسرا سیارچہ روہنی کی خاص اہمیت رہی، اس کو SLV راکٹ کی مدد سے سری ہری کوٹا آندھرا پردیش میں ہے، یہ سری ہری کوٹا 2 تو روس رشیا سے بھیجے گئے تھے، ایک تو یہ پہلا اپنا آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا ایک جگہ ہے وہاں سے لانچنگ پیڈ سے داغا گیا تھا۔ روہنی بھی توقع کے مطابق کام نہ کر سکا، لیکن اس کے بعد 1981 میں ایپل داغا گیا جو بے حد کامیاب رہا۔ ایپل پہلا راکٹ آریہ بھٹ سے باوقار راکٹ ایپل تک کا عرصہ صرف 11 برس ہے۔ کہاں سے پہلا راکٹ آریہ بھٹ اور بعد کا جو کامیاب ہے ایپل، ان دونوں کے درمیان میں سفر کتنے کا ہے؟ 11 برس کا ہے۔ ہندوستان نے خلائی تحقیقات کے پروگرام کو اپنے خاص ڈھنگ سے چلایا، چنانچہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہندوستان خلائی پروازوں کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ رہے۔ ہر وہ چیز جو ضروری ہو ملک کے اندر ہی تیار کی جائے
इस मकसद के लिए एक मरकजी तंजीम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो कहते हैं, कायम की गई। इस तंजीम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 40 से ज़ायद कारखाने और तजर्बे खाने कायम किए गए, 40 फैक्ट्रीज। इनमें रॉकेट की बनावट का डिजाइन, उसके लिए मौजूद मादा रॉ मटेरियल, उसमें जलने वाले ईंधन, उसके रिम्यूवेंट सेंसिंग, उसको ठंडा रखने और तवानाई पहुंचाने वाले आलात वगैरह के अलावा श्रीहरिकोटा साहिल, आंध्रा जिला नेल्लूर में श्रीहरिकोटा है, आंध्र प्रदेश का साहिल है, पर उसको दागने के लिए दरकार लॉन्चिंग पैड दमदमा, परवाज के दौरान जमीनी स्टेशन से उसको कंट्रोल करने के आलात यानी इंस्ट्रूमेंट्स, रॉकेट से मौसूल होने वाली मालूमात और इशारों को हासिल करने और फिर उनकी वजाहत करने वाले माहिरीन के ग्रुप्स और आलात पर मुश्तमिल हैं। चूंकि मालूमात रॉकेटों से इशारों की शक्ल में हासिल होते हैं, इसलिए उनको आम अल्फाज और तस्वीर की शक्ल में तब्दील करना पड़ता है। आई बात समझ में? जी, हिंदुस्तान ने बड़ी हद तक कोशिश की है कि अपने खलाई प्रोग्रामों में रूब अमल लाने के सिलसिले में दूसरे ममालिक पर कम से कम दूसरे मुल्क पर डिपेंडेंट कम से कम हो, और वो अपने इस मंसूबे में बड़ी हद तक कामयाब रहा। चुनांचे पहला रॉकेट खुद हिंदुस्तान का अपना बनाया हुआ था। इब्तिदाई मुश्किलात और नाकामियों के बाद, जो कि अमेरिका या रूस जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों को भी पेश आती रही हैं, हिंदुस्तान ने 1981 ईस्वी में काबिल जिक्र रॉकेट एप्पल यानी एरेन पैसेंजर पे लोड एक्सपेरिमेंट अपील दागा, इसको भेजा गया और ये कामयाब भी रहा, सक्सेस भी हुआ। चलिए आगे देखिए। हिंदुस्तान की तंजीम इसरो ने ये रॉकेट 3.5 साल के रिकॉर्ड वक्त में बेंगलुरु में बनाया और अफ्रीका के मकाम ब्रिटिश गियाना के दमदमे से इसको दागा गया। ये 4 मदारजी रॉकेट था, जिसके ईंधन वाले हिस्से एक के बाद दीगरे अपना काम खत्म करके उससे अलहदा होकर समंदर में गिरते गए। इस रॉकेट को बास आलात के ठीक तौर पर काम न करने की वजह से खला में मुश्किलात पेश आई, लेकिन हमारे साइंसदानों ने जिहानत से यानी अच्छा सा दिमाग इंटेलिजेंसी से मंसूबे में ज़रूरी तब्दीलियां करके उन पर काबू पा लिया, कंट्रोल कर लिया अपने दिमागी सलाहियत से। एप्पल एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो हमारे ज़मीन का एक चक्कर 24 घंटों में पूरा करता है। एप्पल के जरिए कुदरती वसाइल के सर्वे और मौसमियात की तहकीक में बड़ी मदद मिलेगी। हिंदुस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जो इस किस्म के सैटेलाइट के दागने में कामयाब हुआ है। है बस समझ में जी। अब ये साइंटिस्ट कौन कौन है, ये सैटेलाइट्स पे कौन कौन खलाई सफर करके आए हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़। खूब रीड करने की कोशिश करें।